کا خدا ہے، وہ جو حل مشکلات اور صاحب معجزات خداوند ہے، جو اپنے لوگوں کی رہبری، اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ آئیے جن کے پاس خدا کا زندگی بخش کلام ہے، بائبل مقدس میرے ساتھ کھول لیجئے۔ خدا کا کلام جو کبھی بھی بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا، جو لا تبدیل، جو لا ریب خدا کا کلام ہے، جس کی بابت خادم الدین بیان کرتے ہیں کہ جب خدا کا کلام کھلتا ہے تو خدا کا منہ کھل جاتا ہے، اور جب خدا کا منہ کھلتا ہے تو آسمان کھل جاتا ہے۔ ہاللیلویا! تو جب آسمان کھل جاتا ہے تو انسان کی ہر طرح کی حاجت کو روا کرتا ہے، اس کی ہر طرح کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس میں سے ہر طرح کی بیماری کو دور کر دیتا ہے، ہر طرح کی کمزوری کو نکال پھینکتا ہے، ہر طرح کی بزدلی کو نکال پھینک دیتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام صرف انسانی بدن کے اندر ہی نہیں بلکہ ہڈیوں کے اندر بھی صلاحیت کر جاتا ہے۔ ہاللیلویا! تو ہم سب اس کلام کو اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دیکھیں گے۔ میرے ساتھ نکال لیجئے دوسرا سلاطین، بائبل مقدس میں سے دوسرا سلاطین 6 باب اور اس کی 8ویں آیت سے۔ جن کے پاس خدا کا زندگی بخش کلام ہے میرے ساتھ نکال لیجئے دوسرا سلاطین 6 باب اور اس کی 8ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور شاہ رام شاہ اسرائیل سے لڑ رہا تھا، اور اس نے اپنے خادموں سے مشورت لی اور کہا، میں فلاں جگہ ڈیرا ڈالوں گا۔ سو مرد خدا شاہ اسرائیل کو کہلوا بھیجا، خبردار تو فلاں جگہ سے مت گزرنا، کیونکہ وہاں آرامی آنے کو ہے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ ہم سب مل کر کہیں گے خدا کا شکر ہو۔ بائبل مقدس میں یہاں پر ہمیں 2 بڑی حکومتیں نظر آتی ہیں، ایک آرامی ہے اور دوسری اسرائیلی ہے۔ یہاں پر 2 بڑے ملک نظر آ رہے ہیں جو آپس میں لڑنے کو ہیں، جن کی آپس میں ایک بڑی جنگ ہونے کو ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام میں آگے بڑھے، ہم مختصر سا یہ جانیں گے کہ یہ جو 2 ملک ہیں، جو 2 حکومتیں ہیں جو آپس میں لڑنے کو ہیں، یہ ہیں کون؟ آرامی اور اسرائیلی۔ آپ کو یاد ہوگا جب مقدس یعقوب اپنے بھائی عیسو کے ڈر سے بھاگ کر اپنے ماموں لابن کے ہاں چلے گیا تو وہ آرامی ملک تھا۔ کون سا ملک تھا جی؟ آرامی ملک تھا۔ اور وہاں اس نے 7 سال ایک بیوی کے لیے اور پھر 7 سال دوسری بیوی کے لیے 14 سال وہاں پر گزارے اور خدمت کی، اور اس کے بعد 6 سال اور وہاں پر رہا، جس کے بعد خدا نے اسے بہت سی برکتوں سے معمور کیا۔ خدا نے اسے 12 بیٹے بھی عطا کیے، اور خدا نے اسے وہاں پر بلیس کیا، اور وہاں سے اس کا نام یعقوب سے اسرائیل ہو گیا۔ اور جب یہ وہاں سے واپس آ جاتا ہے تو اب یہ یعقوب کا جو سسرال ہے یہ آرامی ہے، وہاں سے جو اس نے بیویاں لی یہ آرامی ہے، اور آرامی ہونے کے ناطے یہ یعقوب کا سسرال ہے۔ یعقوب کا کیا ہے جی؟ سسرال ہے۔ اور خدا نے اسے جو دوسرا نام دیا تھا وہ کون سا تھا؟ اسرائیل۔ اور یہاں پر جنگ کس کی ہے؟ آرامیوں کی اور اسرائیلیوں کی۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ آرامی اسرائیل کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور اسرائیلی اصل میں اپنے ننہال کے ساتھ اپنے نانکیاں نہ لڑن دے رہے۔ ہاللیلویا! ہاللیلویا کا مطلب ہے کہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے، خدا کی تعریف ہو۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ یہاں پر اسرائیلی کس کے ساتھ لڑ رہے ہیں؟ اپنے نانکیوں کے ساتھ، اپنے ماموں کے ساتھ، اپنے نانیوں کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نکلے کہاں سے تھے؟ آرام سے۔ آرامیوں کے ساتھ یہاں پر جنگ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ آرامی جو تھے یہ بت پرست تھے، کیونکہ جب مقدس یعقوب وہاں سے بھاگا تھا تو ان کے بت چرا لے کر آیا تھا، اور لابن اس کے پیچھے آتا ہے
اور یہ بت پرست لوگ ہیں، بت پرست، دیوی دیوتاؤں کی عبادت پرستش کرنے والے، دیویوں کی دیوتاؤں کی عبادت کرنے والے، ان کی پوجا کرنے والے، ان کے آگے اپنے سروں کو جھکانے والے، ان کے آگے اپنے بچوں کو ذبح کرنے والے، یہ بت پرست قوم ہے ارامی۔ اور یہاں پر جو جنگ ہو رہی ہے ارامی اور اسرائیلیوں کے بیچ میں ہے، اور ارامی تنگ آ چکے ہیں۔ تنگ کس بات سے آ چکے ہیں کہ یہ ہر بار گھات لگاتے ہیں، ہر بار دھوکے کے ساتھ گھات لگاتے ہیں اسرائیلیوں کو پکڑنے کے لیے، کہ فلانی جگہ پر ہم گھات لگائیں گے اور اسرائیلی یہاں سے گزریں گے تو ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے، ان کو مار دیں گے۔ مگر وہاں پر کوئی ہے جو اسرائیلیوں کو خبر دے دیتا ہے، ہاللیلویہ۔ اور یہاں پر جو ارام کا بادشاہ ہے یہ تنگ آ جاتا ہے، یہ پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے کوئی مجھے کچھ بتائے گا کہ ہم میں سے کون ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، کہ ہم جب بھی گھات لگاتے ہیں، ہم جب بھی اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں کہ اسرائیلی یہاں سے گزریں گے تو ان پر حملہ کریں گے، ان کو پتہ چل جاتا ہے آخر ان میں کون ہے۔ تو ان میں سے ایک بندہ ڈرتا ہوا شاہ رام بادشاہ کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ اے بادشاہ تو جیتا رہے، تو سلامت رہے، اسرائیل کے ہاں ایک مرد خدا ہے جس کا نام الیشا ہے، جس پر ایلیا کی دونی روح کا مسا ہے، اور جب تو اپنے خلوت خانہ کے اندر، اپنے کمرہ کے اندر یہ بات چیت کر رہا ہوتا ہے، تو گھات لگانے کی بات کر رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر الیشا کے کانوں میں خدا کا روح صاف صاف بیان کر رہا ہوتا ہے کہ فلانی فلانی جگہ پر تیرے لیے گھات لگائی جا رہی ہے۔ اور الیشا جا کر اسرائیلیوں کو بیان کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ وہاں سے نہ گزرنا کیونکہ تمہارے لیے وہاں پر گھات لگی ہوئی ہے۔ یہ ایک دفعہ کا ذکر نہیں ہے، دو دفعہ کا ذکر نہیں ہے، کافی سال گزر جاتے اسی طرح گھات لگاتے ہیں، اور شاہ ارام تنگ آ جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کون سا ایسا جدید دور ہے، کون سے سیٹلائٹ آسمان پر لگے ہوئے ہیں، کون سے ایسے وائرلیس سسٹم ہے کہ ان کو پتہ کیسے چل جاتا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ ان کا خدا اسرائیل کا خدا جو ان کی جنگیں خود لڑنے والا خدا ہے، وہ یہ نہیں جانتا کہ جس کے آگے وہ اپنے گھٹنوں کو ٹیکتے ہیں وہ سمندروں کو دو حصے کر کے ان کو سمندروں میں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ یہ نہیں جانتا کہ ان کا خدا مصر میں ان کے آگے آگے چلتا تھا، وہ یہ نہیں جانتا کہ ان کا خدا جس نے 40 سال بیابان کے اندر نہ ان کو بھوک سے مرنے دیا، نہ ان کے کپڑے پھٹے، نہ ان کی جوتیاں ٹوٹی، کیونکہ ان کا خدا ان کے آگے آگے چلتا اور ان کی جنگیں لڑتا۔ وہی خدا الیشا کے کانوں میں صاف صاف، جب ادھر ارامی بات کر رہے ہوتے تو ادھر الیشا صاف اپنے کانوں سے سن رہا ہوتا تھا کہ اسرائیل کے لیے کیا پلاننگ ہو رہی ہے، کیا پلاننگ ہو رہی ہے۔ یہ ہے خدا، یہ ہے عزیز و خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ ہے وہ خدا جو اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، یہ ہے وہ خدا جو اپنے لوگوں کو پشت نہیں چھوڑتا، یہ ہے وہ خدا جو اپنے لوگوں کو کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا، خاص طور پہ دشمنوں کے سامنے، ابلیس کے سامنے۔ ہم خود ہی اپنے ہتھیار پھینک دیں، ڈال دے تو ڈال دے، مگر ہمارا خدا ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، وہ آخری سانس تک ہمارے ساتھ کھڑے رہنے کی قدرت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، ہمیں بچانے اور چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور یہاں پر ارامی جو ہے تنگ آ چکے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، تو جب اسے بتایا گیا تو وہ اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ اسرائیل کا خدا واقعی صاحب جنگ ہے، اسرائیل کا خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ اس بات کو مانتے تھے۔ اسرائیل کا خدا مصر میں انہیں نکال لیا تھا، وہ مانتے تھے مگر ایمان نہیں تھے رکھتے۔ ماننا اور ایمان رکھنا دو الگ چیزیں ہیں۔ جیسے ہمارے سامنے بھی کبھی مشکل اور پریشانی ہوتی ہے تو ایمان کے سبب سے ہم نکل بھی جاتے ہیں، مگر جب ایمان نہیں ہوتا تو ماننے کے سبب سے کچھ نہیں ہوتا، ہم اسی مشکل میں پھنسے رہ جاتے ہیں۔ اور یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے کہ ارامی مانتے ہیں مگر ایمان نہیں رکھتے۔ تو ارام کا بادشاہ کیا کہتا ہے، اچھا اب ایسا کرو، اسرائیلیوں کو چھوڑو، اسرائیلیوں کو چھوڑ دو، اس بندے کو پکڑو جو اسرائیل کو خبر دیتا ہے، جو میری ذرا ذرا بات جو میں پلاننگ کرتا ہوں اس قوم کو پکڑنے کے لیے، اس قوم کو مارنے کے لیے، ساری قوم کو چھوڑ دو، ایک بندے کے پکڑنے کے لیے اس نے اپنی پوری فوج کو تعینات کر دیا، ایک بندے کو پکڑنے کے لیے۔ تو بائبل میں لکھا ہے کہ جب اس کو پکڑنے کے لیے، الیشا کو پکڑنے کے لیے
पूरी फौज अरामियों की आ गई। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसके साथ उसका एक खादम था। यहाँ पर इस बात के इसी हवाले इसी आयात के अंदर उस खादम का नाम तो नहीं लिखा, मगर अलीशा के साथ हम सब जानते हैं कि ज्यादातर जहाजी रहता था और हो सकता है कि ये जहाजी ही हो। और जब ये सुबह को उठता है तो भाई अपने खेमा से निकलता है तो क्या निगाह करता है कि अरामियों ने चारों ओर से इसे घेर लिया है। कितने बंदों को पकड़ने के लिए? एक बंदे को पकड़ने के लिए। बैंड पे फिनिश। कितने बंदों को पकड़ने के लिए? थैंक यू। एक बंदे को पकड़ने के लिए, और वो अलीशा था। अरामियों के बादशाह ने एक बंदे को पकड़ने के लिए पूरी फौज को तैनात कर दिया। और जब जहाजी बाहर निकलता है तो देख के डर जाता है, हाय हाय मेरे आका, हम तो मारेंगे। आइए बाइबल मुकद्दस का मुताला करेंगे। इसी बात की 15वीं आयत में लिखा है, सो उन्होंने रात आकर उस शहर को घेर लिया, और जब उस मर्दे खुदा का खादम सुबह को उठकर बाहर निकला तो देखा एक लश्कर बमा घोड़ों और रथों के शहर के चौगिर्द है। सो उस खादम ने जाकर उससे कहा, हाय हाय मेरे मालिक, हम क्या करें? घोड़ों ने घेर लिया है, रथों ने घेर लिया है, नेज़े और बहुत से भाले और बहुत सी तलवारें उस खेमे के चौगिर्द हैं, और खादम डर गया है कि हाय अब हम क्या करें? तू जो इस्राएल को खबरें देता था, अब देख तुझे बचाने कौन आएगा? अब हमें मारने के लिए अरामी इकट्ठे होकर आ गए हैं, अब हम क्या करें? वो हाय कर रहा है, दुहाइयां दे रहा है, मगर मर्दे खुदा के लबों से एक आवाज निकली और उसने कहा कि खौफ ना खा। हम सब मिलकर कहेंगे, एलीशा ने क्या कहा? खौफ खुदा ने यशवा से क्या कहा? खौफ। यीशु मसीह ने तमाम अपनी खिदमत के अंदर तमाम लोगों के साथ क्या कहा? खौफ। और आज खुदा हमसे भी क्या कहता है कि खौफ ना खा, क्योंकि जो उनके साथ है वो थोड़े हैं, मगर जो हमारे साथ है वो उनसे कहीं ज्यादा है, उनसे कहीं ज्यादा है। तुमको देखकर खौफ ना खा, तुमको देखकर डरना, उनके बालों को देख के ना डर, उनकी तलवारों को देख के ना डर, उनके रथों को देख के ना डर, क्योंकि जो हमारे साथ है वो उनसे कहीं ज्यादा है। और हो सकता है वहां पर उनके बीच में बहुत से सवालों जवाब भी हुए हों। खादम कह रहा हो कि आए मेरे मालिक, आए मेरे आका, तू मौत को देखकर इस तरह की बातें क्यों कर रहा है? क्योंकि मुझे तो सिर्फ घोड़े और रथ ही नजर आ रहे हैं, मुझे तो सामने सिर्फ मौत ही नजर आ रही है, मुझे तो और कुछ नजर आ नहीं रहा। और तू कह रहा है कि खौफ ना कर, तू कह रहा है कि घबरा ना, सामने मौत खड़ी है, और तू कह रहा है कि खौफ ना खा। और वहां पर मर्दे खुदा अलीशा के लिए दुआ करता है कि आए खुदा इसकी आंखें खोल दे, इसकी आंखें बंद है, ये अंधा है, ये तेरी कुदरत को देख नहीं सकता। और कई मर्तबा अजीजों, हम भी जिस चीज को देख रहे होते हैं वो सच नहीं होती। हालेलुया। जिस चीज को हम देख रहे होते हैं ना वो सच नहीं होती, बल्कि सच वो होता है जो हमें दिख नहीं रहा होता, और वो खुदा की कुदरत होती है। यहाँ पर जहाजी जिस चीज को देख रहा है, क्या वो सच है? हालेलुया। क्या वो सच है? आज जिस्मानी तौर पे वो सच है, मगर रूहानी आंखों से वो अंधा है। वो खुदा की कुदरत को नहीं देख सकता, वो खुदा की लामहदूद कुव्वत को नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि वो रूहानी तौर पर अंधा है, और जिस्मानी तौर पे वो जिस चीज को देख रहा है उससे वो खौफ खा रहा है। और अलीशा कह रहा है कि आए खुदा इसकी आंखें खोल दे। और जैसे ही उसकी आंखें खोल देगी, उसने क्या देखा कि चारों तरफ पहाड़ों के ऊपर आतशीन घोड़े और रथ किसकी मदद के लिए आए हैं? हालेलुया। किसकी मदद के लिए आए हैं? अरामी किसको पकड़ने के लिए आए थे? एक बंदे को पकड़ने के लिए आए हैं, तो अब एक बंदे को छुड़ाने के लिए कितने आए हैं?
हालेलुया। आतिशीन घोड़ों पर सवार। और ये एलीशा ने पहली मर्तबा नहीं था देखा। जब एलिया को भी उठाया गया था तो उस वक्त भी आतिशीन रथ आए थे। आतिशीन रथों पर सवार एलिया को लेने के लिए आए थे। और मुझे और आपको लेने के लिए यीशु मसीह किस पर आने वाला है? हालेलुया। बादलों को रथ बना कर आने वाला है। और यहाँ पर वो डरा हुआ है, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुल जाती हैं तो उसके चेहरे पर रौनक ना आ गई होगी कि हालेलुया, हमें बचाने के लिए वो फरिश्तेगान आए हैं जो आतिशीन घोड़ों पर, रथों पर सवार है, जिनके घोड़ों के नथनों से भी धुएं निकलते हैं, जो वो आग है जो जलाकर भस्म कर देती है। ये उस अजूरी में से आए हैं जो खुद जलती हुई आग की मानिंद है, जो अपने लोगों को जलती हुई आग की भट्टी में से निकालने की कुदरत रखता है। ये उसकी हजूरी में से आए हैं। उसके चेहरे पर रौनक आ गई होगी, वो खुश हो गया होगा। तो मेरे जीजों, ये यहाँ पर ये पहले अंधा है जिस्मानी तौर पर, मगर रूहानी तौर पर इसे नजर कुछ नहीं आता। मगर जैसे ही इसकी आंखें खुल जाती हैं, ये खुदा की कुदरत को देखना शुरू हो जाता है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर यीशु मसीह ने जब अपनी खिदमत का आगाज किया तो चर्च के अंदर जब उसने पहला हवाला आकर पढ़ा कि वो अंधों की आंखों को, वो अंधों की आंखों को खोलेगा, वो बहरों को कान देगा, वो गूंगों को जुबान देगा, वो लंगड़ों को चलना देगा। और साथ ही बंद करके कहता है कि ये नविश्ता पूरा हो गया। तो उसने अपनी खिदमत के आगाज में इस बात को बयान कर दिया था कि वो अंधों की आंखें खोल देगा। और वो अंधों की आंखों को खोलने आया। वो लोग जो खुदा से दूर थे, वो लोग जो खुदा की कुदरत को देख नहीं सकते थे, वो लोग जो चर्चिस के अंदर जाते भी थे मगर जिस्मानी तौर पर वो अंधे थे, रूहानी तौर पर वो अंधे थे, वो खुदा की कुदरत को देख नहीं सकते। और यीशु मसीह आंखों को खोलने आया। वो अंधों को आंखें देता था, वो कोड़ियों को पाक और साफ करता था। ये उसकी खिदमत थी। और मुकाशवा की किताब में भी लिखा है, जिसकी आंखें हों वो देख ले, जिसके कान हों वो सुन ले कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। आज भी रूह कलीसिया से फरमाता है, मगर देखते वही लोग हैं जिनके अंदर खुदा का रूह है। देखते वही लोग हैं। चर्च भरा पड़ा है, जिस मर्जी चर्च के अंदर चले जाए, कलीसिया भरी पड़ी है, बहुत से लोग हैं, बहुत सी रूहें चर्च के अंदर हैं, मगर उनमें से बहुत कम हैं जो खुदा की कुदरत को देख सकते हैं, जो ये देखते हैं कि जब मुश्किल सामने है तो मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि लश्करों का खुदा मेरे साथ है। वो जो कर रब मेरे साथ है, वो आतिशीन पत्थरों पर सवार होता, घोड़ों पर सवार होता और फरिश्तेगान को मेरे लिए भेज देता है। ये वही लोग देख सकते हैं जिनकी आंखों को खुदा ने खोल रखा है, जिनके अंदर खुदा का रूह है। जहाजी तब तक अंधा था, वो देख नहीं कर सकता, उसने देखा भी नहीं था, मगर जो ही उसके लिए दुआ की गई उसकी आंखें खुल गई। क्या आज हम जब मुश्किल के अंदर आते हैं, जब हम मुसीबत के अंदर आते हैं, तो कभी हमने अपने आप से ये कहा है कि खौफ ना कर? हालेलुया। आप लोगों से बात कर रहा हूं। क्या हमने कभी अपने आप से कहा है कि खौफ ना कर? बाहर कर्जदार खड़े हो, दरवाजा खटखटाने ही वाले हो और आप ऊपर बालकनी से देख रहे हो और आप अपने आप से ये कहें कि खौफ ना कर। कभी ऐसा कहा हो? क्यों नहीं कहते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर खुदा नहीं। हम दिखावे के लिए चर्च आते हैं, हम मुंह रखने के लिए आते हैं कि किधर पैसा नाराज ना हो, क्या सिबारो पादरी आना है, लोग थोड़े हुए। हम देखते नहीं है खुदा की कुदरत को, हम जिस्मानी तौर पर अंधे हैं। और यहाँ पर जहाजी भी अंधा था, मगर जो ही उसकी आंखें खोल दी गई उसने खुदा की कुदरत को देखा। मैं थोड़ा और आगे बढ़ूंगा, जिसके बाद हम बात करेंगे। जब इसकी आंखें खोल दी गई तो अब जब अरामी आगे बढ़ने को थे, अलीशा को ऊपर हमला करने को थे, तो अलीशा कहता है, आए मेरे मालिक, आए मेरे खुदा, पहले मेरा खाना बंदा था, अब इन सब को अदा कर दे।
اب ان کو اندھا کرتے، کیوں؟ کیونکہ وہ ان کو مارنا نہیں چاہتا تھا۔ جب خدا محبت کا خدا ہے تو خدا کا خادم بھی محبت سے بنا ہوا ہوگا نا۔ وہ ان کو مارنا نہیں چاہتا تھا، پہلے اس کا خادم اندھا تھا، بعد میں وہ سارا لشکر اندھا ہو گیا، اور اس طرح کا اندھا نہیں تھا وہ کیسے ایسے کرتا رہے، نہیں، صرف الیشا اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو چکا تھا، باقی ان کو سب کچھ نظر آ رہا ہے، جیسے ہم کو سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے نا، مجھے یہ کیمرہ نظر آ رہا ہے اور کیمرے میں دیکھنے والے سارے مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن جو چیزیں نظر نہیں آتی وہ خدا کی قدرت ہے۔ اور وہ اسی طرح کے اندھے تھے کہ جسمانی چیزیں انہیں سب نظر آ رہی ہیں، گھوڑے بھی نظر آ رہے ہیں، جہاں الیشا کا خیمہ نظر آ رہا ہے، الیشا اوجھل ہو چکا ہے، اور الیشا ان کو آ کر کہتا ہے کہ بھائی آپ جسے ڈھونڈتے ہو میرے ساتھ چلو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کدھر ہے۔ سارا لشکر اس کے پیچھے چلے جاتا ہے اور وہ سیدھا اسرائیل کے جو سامریا کا علاقہ تھا وہاں پر جاتے ہیں، اور لوگ اپنی تلواریں کھینچ لیتے ہیں اور الیشا سے کہتے ہیں کہ کیا آپ ہم انہیں مار دیں؟ انہوں نے کہا نہیں، انہیں نہیں اب مار دیں۔ اور پھر وہ دعا کرتا ہے، سب کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور جب ان کی آنکھیں کھلتی ہیں تو الیشا اسرائیل کو کہتا ہے ان کے لیے وافر مقدار میں کھانا تیار کرو۔ وہ انہیں کھانا کھلاتے ہیں اور بعد میں وہ اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ دوبارہ کبھی بھی اسرائیل کے لیے اس طور سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آتے، لڑائی کرنے کے لیے نہیں آتے۔ سو یہ کہانی بڑی مزیدار ہے، ہم نے رتھوں کے بارے میں سنا، ہم نے گھوڑوں کے بارے میں سنا، ہم نے فرشتگان کے بارے میں سنا، بڑا مزہ آتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن یہ ساری بات ہو کس پر رہی ہے؟ آنکھوں کی۔ کیا ہماری آنکھیں کھلی ہیں؟ کیا ہم ایمان کی آنکھوں سے کیا خدا کو دیکھ پاتے ہیں؟ اگر ہم دیکھ نہیں پاتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری آنکھیں بند ہیں۔ اگر ہم دیکھ نہیں پاتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا ایمان ناقص ہے۔ ہم خدا چرچ آتے تو ہیں، ہم دعا کرتے تو ہیں، ہم کلام سنتے تو ہیں، سناتے تو ہیں، مگر اس پر عمل نہیں رکھتے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر خدا نہیں ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر اور بہت سی چیزیں ہیں، ہمارے دلوں کے اندر فیس بک بھرا پڑا ہے، ہمارے دلوں کے اندر اور بہت سی ایسی چیزیں پڑی پڑی ہیں جو میں خدا کے کلام سے، خدا کی قدرت سے دور رکھتی ہیں۔ الیشا کے اندر کیوں ایسی قدرت تھی، کیوں ایسی پاور تھی، کیوں اس کے اوپر دورہ مسا تھا؟ کیونکہ وہ اس کا صرف رابطہ خدا کے ساتھ رہتا تھا، وہ دنیاوی باتوں کی فکر نہیں تھا کرتا، وہ دنیاوی سوچے نہیں تھا سوچتا کہ کیا ہو جائے گا، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا کریں گے، جیسے غیر قومیں کرتی ہیں۔ بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے بھی تو یہی کہا کہ ان لوگوں کی مانے پریشان نہ ہو کہ کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ ہمیں فکر کس چیز کی ہونی چاہیے؟ خدا کے کلام کی، اور آگے ہمیں کس چیز کی فکر ہونی چاہیے؟ میں آپ کی رہنمائی کروں، ہاللیلویا، کس چیز کی فکر ہونی چاہیے؟ میں آپ کی رہنمائی کروں، کس چیز کی فکر ہونی چاہیے؟ یسوع جلد آنے والا ہے، کس کو لینے آنے والا ہے؟ یہ جہان چھوڑنا ہے کہ نہیں چھوڑنا، یہاں سے جانا ہے کہ نہیں جانا؟ اور اگر پریشان ہو کر، الجھنوں میں پھنس کر، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو کر خدا سے دور رہیں گے، گھر سے دور رہیں گے، کلام سے دور رہیں گے، تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، بادشاہی میں جا سکتے ہیں؟ ہاللیلویا۔ تو کیا ضروری ہے ہمارے لیے؟ اپنے دل کو خالی کرنا۔ جب دل خالی ہوگا اس میں خدا آئے گا، جب اس میں خدا آئے گا تو ہمیں وہ سب چیزیں نظر آئیں گی جو عام انسان دیکھ نہیں سکتا، ہمیں وہ ہر بات سنائی دے گی جو عام انسان سن نہیں سکتا، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہمارے اندر خدا ہوگا، یہ تبھی ممکن ہے جب ہماری زندگیوں کے اندر خدا ہوگا۔ تو جب خدا ہی نہیں ہوگا تب ہم بالکل زیرو ہیں، ہم فیل ہیں، ہم حالات کے ہاتھوں مارے ہوئے ہیں، ہم ابلیس کے ہاتھوں ستائے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی ہلکی سی بھی مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، شوگر ہائی، بلڈ پریشر ہائی، رشتہ داروں کو چلے جاتا ہے، پہنچو پرانے ہسپتال، پادریاں نوں اطلاع دے دیتی جاتی ہے، دعا شروع کر دیتی ہے جان۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسے؟ تو یسوع مسیح نے تو کہا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے ایک ایسا مددگار بھیجوں گا جو تمہارے ساتھ بھی رہے گا اور تمہارے اندر بھی رہے گا۔
یہ وہی خدا ہے جو ایسے عتیق میں نبیوں پر اترتا تھا، اس کا روح اترتا تھا، مگر اب وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے، اور نہ ساتھ ساتھ بلکہ اب وہ ہمارے اندر ہے۔ تو جب اندر اور چیزیں بھری ہوں گی تو روح اندر آئے گا۔ یہی چیز تو عائشہ کا خادم دے کر چل رہا تھا، ہائے مر گئے، لوٹے گئے، اب ہمیں کون بچائے گا؟ جن کی تو خبریں دیتا تھا، اب ان کو حلال کرنے کے لیے ان کو چھوڑ کر بہت سارے ہماری طرف آ گئے، اب ہم کیا کریں؟ کیوں؟ کیونکہ اندر خدا نہیں ہے۔ رہتا کس کے ساتھ ہے؟ خدا کے خادم کے ساتھ۔ چلتا پھرتا کس کے ساتھ ہے؟ علیشہ کے ساتھ۔ منسٹری کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ خدا کے خادم کے ساتھ، اور ہے اندر۔ تو ہمارا حال بھی ایسا نہیں ہے کیا؟ ہمارا حال ایسا نہیں ہے؟ ہم ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں، ہم دوسروں پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ بلاؤ جی پرانے بندے، بلاؤ جی پرانے بندے، وہ دعا کرے گا تو ہوئے گا، وہ کام کرے گا تو ہوئے گا، وہ ایج ہوئے گا تو ہوئے گا۔ مگر خدا نے دنیا کی بھیڑ سے ہمیں کسی کے کہنے سے چنا ہے جی، کسی کے کہنے کے سبب سے چنا ہے جی، بلکہ لکھا ہے کہ اس نے ہمیں دنیا کی بھیڑ میں سے چن لیا ہے، اور جب چن لیا ہے تو وہ ہمیں اپنا اختیار دیتا ہے، وہ ہمیں اپنی قوت دیتا ہے۔ جب اس نے ہمیں چنا تھا تب شاید ہم بے وقوف ہو سکتے ہیں، مگر اب خدا کا روح ہمارے اندر ہے، اور اس کے روح کے سبب سے اب ہم عاقل بھی ہیں، ہمیں حکمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ خدا ہمیں روح کی نو نعمتوں سے بھرتا ہے، اپنے اختیارات سے بھرتا ہے، اپنے مسا سے بھرتا ہے، اور ہم بھرنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم نے اس گھڑے کی طرح اوپر ڈھکن لگا کر اوپر موبائل سیٹ کر کے رکھا ہوا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسے؟ ہم سننا ہی نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں، کان ہمارے بند ہوتے ہیں، ذہن ہمارا کہیں ہوتا ہے، دھیان ہمارا کہیں ہوتا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑا کلام ہو رہے ہیں، فیس بک پہ بڑے لوگ دے رہے ہیں، فلانا چرچ بڑا بھریا پیا، بڑا بھریا پیا، ہمیں سارے خالی ہو گئے، روحانی طور پہ سارے ہی خالی ہو گئے۔ مگر آج خدا چاہتا کیا ہے؟ مختصر اسے ختم کروں گا۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا کیسی کلیسیا چاہتا ہے؟ جلالی کلیسیا؟ تو مکاشفہ میں مقدس یوحنا جب اس کے جلال کو دیکھتا ہے تو اونڈے منہ گر جاتا ہے، اس کی جلالت کی وہ تاب نہیں لے سکتا۔ تو یسوع مسیح کیسی کلیسیا چاہتا ہے؟ جلالی کلیسیا، جس کی روحانی آنکھیں بند ہو، ایسی کلیسیا وہ چاہتا ہے، جو اندر سے بالکل خالی ہو، ایسی کلیسیا چاہتا ہے۔ اس نے اسی لیے کہا اس دن وہ تیرے کہیں گے کہ میں نے تیرے نام سے مدروحوں کو نکالا، میں نے تیرے نام سے بڑے روزے رکھے، بڑی دعائیں کی، بڑی کلیسیوں میں بڑی منسٹریاں کی، بڑا کچھ کیا۔ اور یسوع مسیح نے اس دن صاف ان سے کہہ دے گا کہ میں تمہیں جانتا ہی نہیں ہے، چلے جاؤ پر۔ یسوع مسیح کہتا ہے میں تم سچ کہتا ہوں کہ میں تم سے جانتا ہی نہیں ہوں۔ تو جانتا خدا کی کو ہے۔ کیسی کلیسیا چاہتا ہے وہ؟ جلالی کلیسیا، جس کی آنکھیں کھلی ہوں، جو خدا کی آواز کو سنتے ہوں، اس کی آواز کے شینوا ہوں، جو اس کی قدرت کو دیکھ سکتے ہوں، جو سب نے جب مشکل آئے نا، پریشانی آئے نا، تو ڈٹ کے پہاڑوں کی طرح ایسے کھڑے رہے کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں نا، وہ لشکروں کا خدا ہے، وہ پہاڑوں کو پاش کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ایسا ایمان ہمارے اندر چاہتا ہے خدا، اور بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا بھی ناممکن ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج اگر آپ چرچ آتے ہیں، دکھاوے کے لیے آتے ہیں، تو آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا ریلیشن، ہم باپ کہتے ہیں نا، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمارا ریلیشن جو ہے ہمارے خدا کے ساتھ، ہمارے باپ کے ساتھ ایسا ہو جیسے دنیاوی ماں باپ کے ساتھ ہمارا ریلیشن ہوتا ہے، بے تڑپ بے خوف ہم اس کے ساتھ اپنی بات چیت کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم بات اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے اندر خدا ہی نہیں ہے۔ تو جب خدا ہوگا، روح ہوگا، تبھی ہم اس طور سے اس کے ساتھ بات چیت کر سکیں گے نا۔ مشکل آئی ہوگی تو ہم بتا سکیں گے نا، طوفان آئے ہوں گے، حالات بدلے ہوں گے، جس طرح کے مرضی بھی حالات ہوں گے، تبھی ہم بتا سکیں گے نا۔ جب ہمارا ریلیشن ٹھیک ہوگا، جب ریلیشن ہی ٹھیک نہ ہوگا
پھر ہم یہی کہیں گے کہ جی فلانے پاسٹر نے فون کر کے دسو اے مسئلہ ہو چکا ہے، فلانے بندے نے فون کر کے دسو کہ اے مسئلہ ہو چکا ہے. مگر خدا پاسٹروں کے وسیلہ سے آپ اپنی طرف راغب کرتا ہے، نبیوں کے رسولوں کے وسیلہ سے. سبھی تبلیغ یہی کرتے آئے کہ آسمان کے خدا کی طرف رخ کر لو، آسمان کے خدا کو اندر لے لو، سب کچھ ممکن ہو جائے گا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا جب آئے تو ہم اٹھ کر اس کا استقبال کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم حالات کے ہاتھوں کبھی بھی شکست نہ کھائیں، ابلیس کے ہاتھوں شکست نہ کھائیں، اور بہت سے اس کے آلے ہیں جو وہ اندھیرے پر چلے پر تیر رکھ کے برساتا ہے، ہم شکست نہ کھائیں، ہم گھٹنوں کے بل اس کے حالات اور مشکلوں کے سبب سے گر نہ جائیں، تو ضروری یہ ہے کہ وقت نزدیک ہے اپنا رابطہ اپنے خدا کے ساتھ ٹھیک کر لیجیے. آپ دن میں کتنی مرتبہ دعا کرتے ہیں، کتنا اپنے وقت خدا کے ساتھ آپ نے باندھا ہوا ہے، آپ اس میں وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ اپنا رابطہ ٹھیک کریں. اپنا دل اپنے خدا کو دے دیجیے. جب دل کے اندر خدا آ جائے گا تو کوئی چیز آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گی. اس نے بھی کہا پرانے عہد نامہ میں کہ تیرے سامنے سے بلائیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مگر وہ تیرے سامنے سے سات راستوں سے ہو کر گزر جائیں گی، تجھے چھونے بھی نہ پائیں گی. کیوں؟ کیونکہ تیرے اندر لشکروں کا خدا، تیرے اندر زندہ خدا جس کی تو عبادت کرتا ہے، تیرے اندر وہ خدا ہے جو الیشا کے ساتھ ساتھ رہتا، جو ایلیا کے ساتھ ساتھ رہتا، اب وہ تیرے ساتھ ساتھ بھی ہے. اور یہ کب ممکن ہوگا؟ جب ہم اپنے دلوں کو کھول دیں گے، اپنے دروازوں کو، دل کے دروازوں کو کھول دیں گے، تو یسوع ہمارے اندر ہوگا، تو ہمارے سامنے کوئی بھی ٹھہر نہیں پائے گا. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. بولو خدا یسوع مسیح کے نام کی